السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہ سعادت ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ معجزہ ہوا کب؟ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کو بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی۔ کس سال کروائی اس کی بھی تعین نہیں ہے، کس ماہ میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اس کی بھی تعین مشکل ہے۔ بہرحال ہجرت نبوی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پاک کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل آج میرے محبوب کو عالم بالا پہ لے کے آؤ۔ جبریل امین آنے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے جبریل سواری بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جنت سے سواری براق منتخب کیا گیا، اس کو آپ لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، گویا ایک برات کی صورت میں اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما ہیں، نہایت ادب سے بیدار کیا اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو آج رات یہاں سے کوچ کرنا ہے، پہلے بیت المقدس جانا ہے، پھر اس کے بعد عالم بالا آسمانوں پہ جانا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وضو فرمایا
اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو براق پر بٹھایا، فرشتوں کی معیت ہے، فرشتے ساتھ ہیں، اور آپ کا یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں جبریل امین کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا مدینہ منورہ ہے۔ اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسلاف فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جہاں آج مسجد نبوی کا صحن مبارک ہے، محراب مبارک ہے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ کو یہاں آنا ہے۔ تو مدینہ منورہ وہ عزت والی، وہ شرف والی، وہ برکت والی جگہ ہے، ابھی سرکار وہاں گئے نہیں، ابھی آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ سرکار کے جانے سے پہلے بھی مدینہ جانا سنت مصطفیٰ بن گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل ادا کیے، جبریل امین آگے بڑھے، عرض کی، یا رسول اللہ سفر جاری ہے آگے، یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے بیت لحم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو وہاں نفل پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ تو جہاں عیسیٰ کے نبی کی بھی پیدائش ہوئی ہو اس جگہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار کے پاس سے، تو موسیٰ علیہ السلام اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری قبریں ایک جیسی نہیں، کوئی قبر تو جہنم کا گڑھا ہے، کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر بند ہے تو کوئی قبر کشادہ ہے، کہیں انسان لیٹ کھڑا بیٹھ نہیں سکتا، اور بعض قبریں ایسی ہیں جس میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قد مبارک بھی لمبا تھا، تو قبر میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے آگے گزر رہے ہیں۔ آگے پہنچے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے کوہ طور کہتے ہیں۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، باتیں کرتے رہے، تو جہاں موسیٰ اللہ سے باتیں کرے وہاں نماز پڑھنا نبیوں کے امام کی سنت ہے، تو جہاں خود محمد مصطفیٰ رب سے باتیں کرتے رہے ہیں اس جگہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے جہاں کوئی اللہ والا اپنے رب سے ہم کلام ہوتا رہا، باتیں کرتا رہا، رب سے گفتگو کرتا رہا، وہاں نماز پڑھنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ طیبہ سے حکم دیا، اے معین الدین جاؤ اجمیر میں جا کے ڈیرہ لگاؤ۔ گزرتے گزرتے داتا علی حجویری کے قدموں میں آپ 40 دن اللہ اللہ کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جہاں کوئی اللہ والا اللہ سے ہم کلام ہوتا رہے وہاں نمازیں پڑھنا محمد مصطفیٰ کی سنت ہوا کرتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ طور سے آگے بڑھے تو 3 آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اے وہ ذات جو سب سے اول ہے آپ پر سلام ہو، اے وہ ذات جو سب سے آخر میں نبی آئے آپ پر سلام ہو، اور اے وہ ذات جو قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے روضہ عطر سے باہر آ جائیں گے آپ پر سلام ہو۔ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ سب سے اول نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حالانکہ بچے کو پتا ہے کہ 40 سال کے عرصہ میں جس وقت آپ غار حرا پہ تھے جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہتا پڑھیے، بہرحال وہ لمبا تذکرہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن صحابہ پھر بھی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم کی ابھی روح جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اولو، اے سب سے اول آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا آخرو، اے سب سے آخر آپ پر سلام ہو۔ دنیا نے بڑے بڑے منظر دیکھے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کے کمالات جیسا کوئی نہ دیکھا۔ بلکہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 79 جسے کہتے ہیں وہاں تشریف لائے، آپ نے بیان فرمایا، آپ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں سرکار کب نبی تھے؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے نبی تھے۔ پھر فرمان لگے اس وقت آپ نبی تھے جب رب اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، اللہ نے اس وقت بھی آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آتا السلام علیکہ یا اولو، اے سب سے اول آپ پر سلام، السلام علیکہ یا آخرو، اے سب سے آخر میں آنے والے نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ یا حاشرو، اے سب سے پہلے اپنے روضہ عطر سے باہر آنے والے آپ پر سلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنے روضہ عطر سے باہر آ جاؤں گا اور پھر میں نظر ڈالوں گا جنت البقیع والوں پہ، میرے بعد سب سے پہلے جنت البقیع والے اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے، پھر نظر مصطفیٰ پڑے گی جنت المعلا والوں پہ، مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں پہ، وہ قبرستان والے ساحر باہر آ جائیں گے، پھر ان کے درمیان جتنے ہیں سارے باہر آ جائیں گے، پھر ساری خدائی اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جائے گی۔
تو السلام علیکہ یا حاشرو، اے حاشر جن کے دم قدم سے روزے قیامت پہ زندگی آئے گی ان پر بھی السلام ہو۔ کہنے والے کون ہیں؟ 3 ہیں، نام سن لیجئے، پھر اپنے دل سے پوچھئے کہ ہمارا ایمان کس درجہ ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ 3 کہہ رہے ہیں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے بڑھے، ان کے سلام کا جواب دیا، آگے بڑھے، بیت المقدس پہ پہنچے۔ بیت المقدس پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، 1,24,000 نبی آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ براق کی رفتار کتنی ہے؟ کہتے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، اتنا تیز براق ہے۔ ابھی 1 سیکنڈ منٹ پہلے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تھے، اس کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے باہر سلام کرتے دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں دیکھا، پھر فرماتے میں چھٹے آسمان پہ گیا وہاں بھی موسیٰ کو دیکھا۔ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں موسیٰ علیہ السلام 4 جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک رات میں 4 جگہ نظر آ سکتے ہیں تو جو موسیٰ کا بھی نبی ہے وہ 4 لاکھ جگہ کیوں نہیں نظر آ سکتا ہے؟ تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس پہنچے، آپ کا استقبال ہوا، انبیاء نے استقبال کیا، دھرتی نے ایسا استقبال نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی باراتیں آئیں، بڑے بڑے جشن ہوئے، پر ایسا استقبال نہیں دیکھا۔ آنے والا آمنہ کا لال ہو اور استقبال کرنے والا 1,24,000 نبی ہو، اور جن کے سر پہ اللہ تعالی نبوت کا تاج سجایا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت و عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔